نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائی حکمت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس واقعے کے دوران کیا کچھ ہوا، اس ویڈیو کو آخر تک لائک کیجیے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مشائخ اندلس کے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوض سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ بارادہ سفر تشریف لے گئے ہزاروں مشائخ علماء ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا۔ بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ حضرت کی نگاہ اس پر پڑتی ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ 3 دن کامل گزر گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان حال تھے۔ تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا، یا شیخ، آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سردار، آپ اہل عراق کی پیر و مرشد، علم و فضل، زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کی مریدین کی تعداد 12,000 سے تجاوز ہو چکی ہے۔ تو فعل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بابا کی طرف لوٹے۔ جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کی مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں عالم آخرت کو صدار گئے اور باقی لوگ گر گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبہ پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں ٹوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہ کس حال میں ہیں، ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا، وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدرہ رہ گئے اور غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا اور مشکل دل تام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار باندھا ہوا ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے یہ خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر سلام کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کی ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا
اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کی قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ انذیران کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتی ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ شیخ، آپ حافظ قرآن تھے، قرآن کی 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری، مَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، دیکھیے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں معاصنات کے برزبان یاد تھیں، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا، صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی مَن بدل دینہ فقتلہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اسی وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کی اس ابتلا کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب شیخ بحال ہو کر اپنی خانقاہ میں چلے گئے اور پھر اصلاح کی امت میں لگ گئے تو وہ عیسائی لڑکی کہتی تھی کہ ہمارے شیخ کہاں گئے؟ وہ ان کی جدائی میں بے چین تھی اور تلاش کرتی تھی۔ اس کو ایک شخص ملا اور کہا کہ تم اس قدر بے چین کیوں ہو؟ اس نے اپنا قصہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کرو۔ اس نے آنکھ بند کر لی، پھر کہا کہ اب آنکھ کھولو۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ شیخ کی خانقاہ سامنے اور وہ اس میں تشریف فرما ہے۔ لڑکی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، میں مسلمان ہو رہی ہوں اور آپ کے پاس رہ کر اسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا۔ وہ لڑکی دن رات عبادت اور ذکر میں مصروف رہتی تھی اور ولیہ بن گئی اور چند سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جنازہ پڑھا کر دفن کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے مخلصین بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور تنبیہ کے طور پر کوتاہی اور بھول پر سزا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو اور غلطیوں کو بڑی گناہ کبیرہ کہتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ چھوٹی غلطی بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عام لوگوں سے بڑے بڑے گناہ سرزر ہوتے رہتے ہیں مگر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ مقربین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔
مگر وہ حضرات چھوٹی سی غلطی پر اس قدر نادم ہو کر روتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے رحم و کرم سے بدل جاتا ہے۔ باری توبہ کرنے والے اور معاف مانگنے والے اپنی اولیاء کی توبہ قبول فرما کر ان کے مقام کو پہلے سے زیادہ بلند فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو آپ لوگوں نے سنا۔ اگر بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے تو وہ رحیم و کریم ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی جگہ پر حسنات شامل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تمام بندگان خداوندی کو اپنی زندگی کے ہر لمحہ کی قدر کرنی چاہیے اور باری تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔